عزیز کلیسیا پاکستان میں خداوند میں آپ کا خادم پاسٹر اسحاق کوکر، میں پاکستان گوسپل نیٹ ورک کے لیے ابراہم اسٹوڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے آج سے دی سروے آف دی ہولی بائبل کی سیریز کا آغاز کیا ہے تاکہ پاکستان بھر میں مختلف شہروں سے ہمارے طالب علم نہ صرف وہ بلکہ دیگر کلیسیائی اکابرین اور مسیحی ایماندار کلیسیائی خداوند کے پرستار آپ ضرور اس بابت سیکھ سکیں اور وقتاً فوقتاً مجھ سے رابطہ بھی کر پائیں۔ سیریز کا آغاز سروے آف دی بائبل اور تعارف بائبل اس میں ہے، اور میں بائبل مقدس کے بارے میں 2 سال تک مسلسل آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ جی، آج جب میں نے اس کا آغاز کیا ہے تو میں ان اسباق کا آغاز اصل میں بائبل مقدس میں لکھے گئے اس کتاب کے بارے میں لکھے گئے تعارف سے کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں جو کہ ادارہ کی طرف سے پرنٹ کی گئی ہے، لکھا ہے کہ معزز قائرین، کمپیوٹر اور ٹائپ رائٹر ٹیکنالوجیز سے پہلے دور قدیم میں کسی بھی قسم کی عبارت کی تحریر کے لیے کھدائی یعنی کارونگ اور بعد ازاں کتابت یعنی کیلیگرافی کا رواج تھا۔ کتابت یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر اگرچہ خوبصورت اور جاذب نظر ہوا کرتی تھی، لیکن املا کی اغلاط کی درستی کرنا آسان کام نہ تھا۔ اس کے لیے یا تو املا کی غلطی کو کھرچ کر اس جگہ درست لفظ یا جملہ تحریر کیا جاتا، یا پھر متعلقہ صفحہ تلف کر کے نیا صفحہ تحریر کرنا پڑتا، جس کے لیے کسی پرندے کا پر یا سرکنڈے کی تراشی ہوئی قلم اور روشنائی استعمال میں لائی جاتی، جسے قلم دوات کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی معاشروں اور ثقافتوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں اور نئی زبانیں جنم لیتی رہیں۔ مختلف زبانوں کے مرز وجود میں آنے سے ضروری ہوتا گیا کہ بائبل مقدس کے تراجم پرانے عہد نامہ کے عبرانی متن اور نئے عہد نامہ کے یونانی متن سے رائج الوقت زبانوں میں نہ صرف تیار کیے جائیں بلکہ ان کی چھپائی کا کام بھی جاری رہے۔ یہ تعارف صرف اردو زبان ہی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا یہاں صرف عمومی طور پر اردو بائبل کے ترجمہ اور اس کی کتابت اور اس اشاعت کو بالخصوص مد نظر رکھا جائے۔ اپنا اصل موقف بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اردو بائبل کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے، کیونکہ جب بھی بائبل کا نیا اردو ترجمہ معرض وجود میں آیا، اس کی کتابت اور چھپائی بھی ہوئی۔ اردو بائبل کے تراجم 1743 میں جرمنی کے مشنری شیلز نے پہلا اردو ترجمہ کیا، جس کی پہلی اشاعت 1745 میں ہوئی۔ شیلز کے ترجمے کو مسیحی علماء نے تکنیکی اعتبار سے معتبر نہ مانا اور اس سے بہتر ترجمے کی اشاعت پر کوششیں تیز کر دی گئیں۔ لہٰذا 1805 سے 1814 کے دوران نئے عہد نامے کا مکمل ترجمہ ہوا، جس کی چھپائی غالباً 1814 میں ہوئی۔ 1817 میں ہنری مارٹن نے نئے عہد نامے کا دیوانگری ترجمہ کیا، جس کے بعد ازاں موجودہ نئے عہد نامے کی صورت میں نظر ثانی شدہ اشاعت ہوئی۔ 1718 میں ہنری مارٹن نے نئے عہد نامے کا دیوانگری ترجمہ کیا، جس کے بعد ازاں موجودہ نئے عہد نامے کی صورت میں نظر ثانی شدہ اشاعت ہوئی۔ ترجمے، کتابت اور اشاعت کا کام جاری رہا اور پرانا عہد نامہ 1822 سے 1842 میں مرحلہ وار مختلف مشنریوں کے توسط سے سر انجام پاتا رہا، جسے اس کے بعد بھی نظر ثانی کے عمل سے گزرتے رہنا پڑا۔ 1860 میں برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی نے نئے عہد نامے پر نظر ثانی کی۔ 1930 میں پوری بائبل مقدس کا الہ آباد میں ترجمہ ہوا اور اشاعت کا کام سر انجام پایا۔ 2001 میں نیا عہد نامہ کی کمپیوٹر کمپوزنگ اور اشاعت ہوئی، جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اردو بائبل مقدس کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر 20-25 سال بعد ترجمے پر نظر ثانی کی گئی اور اس کی کتابت اور اشاعت کا کام جاری رہا، لیکن 1930 سے تاحال اس سلسلہ میں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ بائبل مقدس کا موجودہ چھاپا کتابت ہے۔ اس کی چھپائی کے لیے جو پلیٹیں 50-60 سال پہلے تیار کی گئیں، وہ بار بار استعمال سے اس قدر بہت سیدھا ہو گئیں کہ چھپائی میں کمزوریاں رہ جاتی اور نتیجتاً بعض الفاظ کے اعراب نہ چھپتے یا کچھ الفاظ کو پڑھنا مشکل ہو جاتا۔ تاہم بائبل کے قائرین
خطوط کے ذریعے ہمیں مسلسل ان باتوں سے آگاہ کرتے رہے۔ موجودہ ایڈیشن میں ان کے الفاظ کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ نئی چھپائی کے لیے ضروری تھا کہ متعلقہ صفحے کی دوبارہ کتابت کی جاتی، پھر اس کی پلیٹیں اور فلمیں بنتی، جو خاصا مہنگا کام تھا، اور پھر بھی ممکن نہ تھا کہ نئے کاتب کی کتابت پرانے کاتب کی کتابت سے مماثلت رکھتی۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے کمپوزنگ میں یہ مشکلات آسان کر دیں، کیونکہ ہاتھ کی تحریر میں الفاظ کی بناوٹ اور حجم میں یکسانیت برقرار رکھنا مشکل تھا، لیکن کمپیوٹر کمپوزنگ میں الفاظ کی بناوٹ اور حجم میں یکسانیت رکھنا ممکن ہو گیا۔ جس ادارہ نے یہ بائبل مقدس شائع کی، اس نے اس پروجیکٹ کا آغاز 1992 میں کیا، لیکن اس وقت اردو سافٹ ویئر زیادہ بہتر نہیں تھا۔ تاہم بعد ازاں ٹیکنالوجی کی کمپوزنگ کے پروجیکٹ کا آغاز 1992 کے ہونے کے بعد ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث بہتر سے بہتر سافٹ ویئر میسر ہوتے گئے، جس سے اردو خط نستعلیق کو خوبصورت اور جاذب نظر بنایا گیا اور الفاظ کے صحیح تلفظ کے لیے اعراب کا استعمال کیا گیا۔ میں خاص طور پر پاکستان میں اس بڑے ادارہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بائبل مقدس پر کام کیا ہے، اور میں نے ادارہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کی اشاعت کی ذمہ داری خدا نے جن کو سونپ رکھی ہے، میں بھی، آپ سب بھی ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ان کی خدمات کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں، اور خداوند خدمات کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ میں کل آپ سے کتب پر آؤں گا، فہرست پر آؤں گا، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے ہم خداوند کے فضل میں داخل ہوں گے، خداوند کے رحم میں داخل ہوں گے، کہ یہ میں خداوند کا فضل اور رحم اسے قرار دے رہا ہوں خدا کے کلام کو، تو ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ دلچسپی لیتے ہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ابراہیم اسٹوڈیو سے میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کا خادم پاسٹر اسحاق کوکر، کراچی۔